اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں سب پاکستانیوں کو، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کو آج بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہماری الحمدللہ دوسری اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ قومی اسمبلی توڑ دی گئی ہے، دونوں صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ دی گئی ہیں۔ تو صوبائی اسمبلیوں کا ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن قومی اسمبلی کا میں نے کنفرم کر کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ صدر عارف الوی کے دستخط کرتے ہی قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، اور اب وزیر اعظم نواز شریف جب تک نگران وزیر اعظم نہیں آ جاتا اس وقت تک کام کرتے رہیں گے۔ تو اس پہ بات ہوگی، اور اس کے علاوہ خان صاحب کی طبیعت رات کو اتنی زیادہ بگڑ جاتی ہے کہ وہ اپنے کنٹرول میں ہی نہیں رہتے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ کبھی وہ اپنے وکیلوں کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی وہ اپنے ورکروں کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی وہ اپنے ساتھیوں کو گالیاں دیتے ہیں، غلیظ قسم کی گالیاں، کبھی وہ اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں زخمی کرنے کی۔ تو اس پہ بات ہوگی، اور اس کے علاوہ انگلینڈ میں اس کے یوتھیے ہیں کہ جنہوں نے قومی پرچم جلایا ہے، اس پہ بات ہوگی، اور ان کی تصویریں بھی اداروں کے پاس پہنچ گئی ہیں، اور ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ اب ان کے پچھلوں کو بھی عقل آ جائے گی کہ ہم نے کیا کیا تھا، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے باپ کی خاطر اپنے ملک کو، اسی لیے تو یہ ابھی تک غلام ہے۔ یہ وہ جاہل قوم ہے کہ جو 75 سالوں میں اپنا کشمیر آزاد نہیں کرا سکی، تو وہ ہمارے ملک کے پرچم جلا رہے ہیں۔ لعنت ہو ان کی نسلوں پہ جنہوں نے جلایا ہے، سب پہ نہیں، سب کشمیری بہت اچھے ہیں، لیکن جنہوں نے جلایا ہے ان کو کہہ رہا ہوں کہ ان مردودوں نے ہمارے وطن کے پرچم کو جلایا ہے، اور پاسپورٹ کو جلایا ہے۔ پاسپورٹ کون سے جلائے ہیں یہ بھی میں نے کنفرم کر لیا ہے۔ پاسپورٹ انہوں نے وہ جلائے ہیں جو کہ ایکسپائر ہو چکے ہوئے تھے، اور آپ نے نہیں بھی تھے، لوگوں کے چوری کر کے جلائے ہیں۔ اس پہ بات ہوگی، اور نگران وزیر اعظم کا نام کس کا لیا جا رہا ہے اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میری وہی اپیل ہے، نئے آنے والوں کو میں صدق کے دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک ہی اپیل ہے بس کہ دیکھیں میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور سب سے سینئر پاکستان کا یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں، اور اس کے علاوہ پاکستان کا سینئر ترین صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے ہی حاصل ہے، کیونکہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں عارف نظامی کے ساتھ کیا، عارف نظامی صاحب کے ساتھ کیا تھا، اور ان کی نگرانی میں اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا۔ وہ پرنٹ میڈیا کا دور تھا، لوگ انتظار کرتے تھے اتوار کا کہ اتوار کو ہم اداریہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر خط لکھ کے میری حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا، اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا۔ کیونکہ وہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، وہاں پہ رشوت لے کے ان کی زبان بولی جاتی ہے، پیسے لے کے لفافے جیب میں ڈال کے تو جو وہ منہ میں زبان ڈالتے ہیں وہی بولنا پڑتی ہے۔ تو میرا تعلق تو اپنے رب کے ساتھ ہے، میں اللہ پہ توکل رکھتا ہوں کہ رزق اسی نے دینا ہے، جو میرے نصیب میں ہوگا وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے۔ جبکہ نصیب سے 1 روپیہ فالتو نہیں ملے گا، نہ ہی 1 روپیہ کم ملے گا، تو میں کیوں آرام کر کے حاصل کروں اس کو۔ تو الحمدللہ آج میرے بچے اچھی پوسٹوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना चैनल है, और ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम का चैनल है, ये आप सब का चैनल है, ये पाकिस्तान के क्या कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुझे सुना जा रहा है, ये उन सब की आवाज़ है, ये गरीब अवाम की आवाज़ है। ये इतनी सी खबर हो तो आपको इतना ही बताएगा, इतना नहीं करेगा, उसको कोई मिर्च मसाला नहीं लगेगा, जो हकीकत होगी वही आप लोगों को बयान की जाएगी। मुझे क्या ज़रूरत है, मैं 75 साल का हो गया हूँ, बोनस पे चल रहा हूँ, तो मैं झूठ बोल के अपनी आखिरत ख़राब करूँ? मैं पूरी तहकीकात करने के बाद व्लॉग करता हूँ, और 100% सच बोल के व्लॉग करता हूँ, उसके तमाम सबूत मेरे पास होते हैं। तो अब आप आ जाएं जनाब पहली खबर की तरफ के 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह पहली असम्बली जो थी उसने जरदारी साहब की हुकूमत में पहले उसने अपनी मुद्दत पूरी की थी, और 2013 के इलेक्शन में फिर नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली थी। तो 2018 में फिर आके तो 2017 में नवाज शरीफ को जबरी तौर पे हटा दिया गया था, और 2018 के इलेक्शन में फिर उस असम्बली ने भी अपनी मुद्दत पूरी की थी, और इसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी असम्बली है जिसने अपनी मुद्दत पूरी की है। कल रात को 12 बजे आज रात को 12 बजे सदर मुमलकत ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं जो समरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भिजवाई थी। तो कौमी असम्बली तहलील हो गई है। सूबाई असम्बलियों का अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन कौमी असम्बली तहलील हो गई है। तो अभी जब तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म आ जाता उस वक्त तक शहबाज शरीफ ही बतौर वज़ीर-ए-आज़म काम करता रहेगा, और आज मशावरत होगी राजा रियाज के साथ शहबाज शरीफ की। अगर किसी एक नाम पे मुतफक हो गए तो फिर वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठा लेंगे, फिर वो अपनी काबीना तश्कील देंगे, वरना फिर ये 3 दिन के बाद ये इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। फिर वो अपनी मर्ज़ी से जो भी नाम, उनको 2 नाम नहीं, इसके बाद फिर कौमी असम्बली के पास ना स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। कमेटी में जितने अरकान हुकूमत के होंगे उतने ही अपोजिशन के भी होते हैं, और फिर वो मुश्तरका तौर पे फैसला करते हैं कि किसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। अगर इस पे भी इत्तेफाक ना हो तो फिर मामला चला जाता है इलेक्शन कमीशन के पास। फिर इलेक्शन कमीशन दोनों तरफ से 2-2 नाम वसूल करता है, और फिर किसी भी एक नाम को ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर देता है जिसको मुनासिब समझता है। तो ये तरीक़ाकार है। असम्बली तहलील हो गई है, और अब पाकिस्तानियों अल्लाह का वास्ता है, अब सोच समझ के वोट देना। बड़ी मुश्किलों से मुल्क दिवालिया होने से बचा है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की तरफ गामज़न हो गया है। अब इसको इस तरक्की की राह से उतरने ना देना, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह नवाज शरीफ आप लोगों का दरमियान होगा, और इलेक्शन में वही चलाएगा। तो इसके बाद जनाब अब आप आ जाएं जनाब के खान साहब अटक जेल में। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। सब लोग तौबा इस्तग़फ़ार किया करें, अल्लाह से माफ़ी मांगा करें, और गुरूर इतना सा भी मत किया करें। हम क्या है, हम कुछ भी नहीं हैं। आज अगर हमें फालज हो जाए तो हम बड़ा पेशाब, छोटा पेशाब भी बिस्तर पे ही अपने कपड़ों के अंदर ही करना शुरू कर देंगे। ये तो हमारी ताकत है। किस चीज़ का गुमान और घमंड है। खान साहब ने एक मरतबा जलसे में कहा था, आप लोगों को युद्धियों को याद होगा, तो या अगर भूल गए हो तो मैं याद करा देता हूँ। खान साहब ने चीख के जलसे में कहा था, मियाँ वाली के जलसे में, कि अगर अल्लाह ने मियाँ वाली में जितनी गर्मी पड़ रही है, अगर अल्लाह ने मुझे दोज़ख में भेज दिया तो वहाँ मुझे गर्मी नहीं लगेगी। तो दोज़ख तो दूर की बात है, अल्लाह माफ़ करे, दोज़ख की गर्मी का तो अंदाज़ा ही खान साहब को नहीं है। ये जो दुनिया में आग आई हुई है, ये एक कतरा उस दोज़ख की आग से निकाला गया था, उसको 100 समुंदरों में ठंडा किया गया था,
100 سمندروں کے بعد پھر اس کو دنیا میں لایا گیا تھا، تو وہ ایک قطرہ دیکھ لیں کہ کیسے جلا کے خاک کر دیتا ہے ہر چیز کو۔ تو وہاں کی آگ سے تو اللہ سب انسانوں کو محفوظ رکھے۔ تو دوزخ کی آگ سے جو بندہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی اثر نہیں ہوگا، میں گرمی کا عادی ہو گیا ہوں، تو اب جیل میں گیا ہے، آج 4 دن ہوئے ہیں صرف، تو اس کا یہ حال ہو گیا 4 دنوں میں کہ وہ چیخ کے نہ تو اپنا آپ کو بس اس نے مطلب یہ حال کر دیا کہ نہ وہ خود سوتا ہے، نہ پوری جیل کے نزدیک کے جتنے بھی اس کے وہ ہے نا کمرے، ان قیدیوں کو سونے دیتا ہے۔ ایک قسم کا عذاب قوم کے سر سے اتر کے نا وہ قیدیوں کے سر پہ پڑ گیا ہے۔ تو پوری رات وہ تو نشے کی وجہ سے نہیں سوتا ہے نا، کہ ڈاکٹروں نے آ کے چیک کیا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے آ کے چیک کیا تو انہوں نے کہا جناب اس کو تو کوکین چاہیے، جس کا یہ عادی ہے۔ آپ کوکین تو وہ دے نہیں سکتے، کوکین بھی پیتا ہے، آئس بھی پیتا ہے، پاؤڈر بھی پیتا ہے، تینوں چیزیں پیتا ہے۔ اب تینوں میں سے کوئی ایک نشہ بھی وہ نہیں دے سکتے تھے۔ تو پھر ڈاکٹروں نے کیا کیا، ڈاکٹروں نے جیلر کو کہا کہ یہ ایک دوائی ہوتی ہے، سیرپ ہوتا ہے میتھاڈون، اس میں بھی نشہ ہوتا ہے، الکوہل کی تھوڑی سی مقدار ہوتی ہے لیکن اتنی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک نشہ ہو جاتا ہے بندے کو۔ تو اس کی انہوں نے ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ اس کی ایک بوتل پوری پلا دیں۔ جیلر صاحب نے میتھاڈون کی ایک پوری بوتل پلا دی، اس کو کچھ بھی نہیں اثر ہوا۔ دیکھیں یہ ہمارا جسم جس چیز کا عادی ہو جائے نا تو اس کے علاوہ دوسری چیز کو قبول نہیں کرتا ہے، نہیں کیا جسم نے قبول۔ پھر انہوں نے 2 بوتلیں پلائیں، پھر 3 پلائیں، تب بھی نہیں قبول کیا اس کے جسم نے۔ وہ عادی جو 3 نشوں کا ہوا ہے نا، کوکین کا، آئس پاؤڈر کا اور پاؤڈر کا، آئس کوکین، آئس اور پاؤڈر کا، 3 نشے کرتا تھا، کبھی کبھار چرس کا بھی سوٹے لگا لیتا تھا۔ تو وہ اس کا جسم عادی ہوا ہے۔ یہ میتھاڈون اس کو کچھ بھی نہیں کر سکی ہے۔ تو وہ اس کا وہی پوزیشن بنی ہوئی ہے، کبھی وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے، کبھی وہ اپنے جسم کو کاٹتا ہے، کبھی زور سے رونے لگتا ہے، کبھی زور سے چیخنے لگتا ہے، اور کبھی بلند آواز سے چیخ کے نا گورنمنٹ کو گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی چیخ کے نا تو گورنمنٹ کو نہیں دے رہا ہے، گورنمنٹ کی منتیں کر رہا ہے۔ وہ اپنے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو گالیاں دے رہا ہے، اپنے وکیلوں کو گالیاں دے رہا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالو، کسی طریقے سے بھی مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ تو کبھی وہ وکیلوں کو غلیظ قسم کی گالیاں دیتا ہے، کبھی وہ اپنے ورکروں کو گالیاں دیتا ہے کہ وہ کیوں نہیں باہر نکلے، کبھی وہ اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں جو ان کو گالیاں دیتا ہے کہ وہ عوام کو کیوں نہیں باہر نکال رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ پہ پریشر پڑے تو وہ مجھے رہا کریں۔ تو اس طرح تو رہائی نہیں ملتی خان صاحب۔ تو اس کے بعد ایک کال خان صاحب کی پکڑی گئی کہ جو وہ جمائمہ کو کر رہے تھے۔ اچھا، جمائمہ گولڈ سمتھ پوری طرح ایکٹیو ہو گئی ہے، پوری طریقے سے انہوں نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا گورنمنٹ پہ اور آرمی چیف پہ۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں سید آصم منیر صاحب کو، سچا اور کھرا حافظ صاحب جو ہے نا یقین جانیے دلیر بندہ ہے، علی کا شعر ہے، اور شعر ہی بن کے دکھائے گئے یہودیوں کو۔ اب یوتھ کے جو کتے کی طرح بھونکتے رہتے تھے کہ نہیں جی آپ جھوٹ بول رہے ہو، ہمارا خان تو یہودیوں کا ایجنٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کیوں یہودی چیخ رہے ہیں؟ جمائمہ کا باپ کیوں چیخ رہا ہے؟ جمائمہ کے بھائی کیوں چیخ رہے ہیں؟ وہ تو یہودی ہیں، وہ تو اسرائیلی ہیں، اسرائیل میڈ ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں جو اسرائیلی یہودی ہیں وہ کیوں چیخ رہے ہیں؟ اسرائیل کیوں چیخ رہا ہے؟ انڈیا کیوں چیخ رہا ہے؟ انڈیا کا میڈیا کیوں چیخ رہا ہے؟ یہ ان کا ایجنٹ تھا۔ امریکی جو سینٹ کے ارکان ہیں یہودی وہ چیخ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں ان کی یہودیوں کی پاور کے اقوام متحدہ کے ذریعے پریشر ڈلوا رہے ہیں پاکستان کے اوپر۔ اقوام متحدہ کا بیان آیا ہے کہ بھائی خان صاحب کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور انہیں ریلیز کیا جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اقوام متحدہ۔
जिसको कश्मीर की कभी याद नहीं आई, कश्मीर के लोगों को, यासीन मलिक की याद नहीं आई जिसको, कि उसको रिहा किया जाए, उसका क्या कसूर है। ये तो खान साहब ने तो जुर्म किए हुए जिसकी सज़ा भुगत रहे हैं, और यासीन मलिक ने कौन सा जुर्म किया हुआ जो नाहक उसको कैद किया हुआ, उसका ये अक़वाम मुत्तहिदा उसकी आवाज़ क्यों नहीं बनता है, उसके लिए क्यों नहीं बोलता है। ये यहूदियों का कारनामा है, पूरी दुनिया के यहूदी चीख चीख के कह रहे हैं जी खान साहब को रिहा करो। हमारा इंडिया में जहाज़ खड़ा है, वो उसको लेने के लिए इंडिया से 5 मिनट में पाकिस्तान लाहौर उतर जाएगा। इंडिया के लाहौर के नज़दीक ही इंडिया का एक एयरपोर्ट है, वहाँ पे खड़ा है इसराइल का जहाज़ इसको लेने के लिए। अब भी यूथियों को अगर अकल ना आए, या इन जाहिल लोगों को अकल ना आए जो पाकिस्तानी इसकी पूजा करते हैं, तो फिर इनका अल्लाह ही आपस है। तो एक भी कोई यूथिया बता दे मुझे कि किसी इस्लामी मुल्क ने अपील की हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक ने अपीलें की थी, नवाज शरीफ के लिए पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक ने अपीलें की थी, बल्कि सऊदीया ने अरबों डॉलर मुशर्रफ को दे के तो इसको निकाल के ले गया था सऊदीया, कि भुट्टो की तरह इसको भी फांसी ना दे दें अमेरिका के कहने पे। तो साइफर में भी अभी फंस चुका है खान। साइफर का भी वो सीक्रेट एक्ट जो होते हैं ना, क्योंकि साइफर इसने लिया है, वापस जमा नहीं करवाया। जमा ना करवाने का मतलब ये होता है कि उसने सीक्रेट एक्ट को नज़रअंदाज किया है। ये उसके ऊपर गद्दारी का केस बनता है, आर्टिकल 6 लगता है, इस पर सज़ाए मौत है। इसमें ये यूथियों अच्छी तरह सोच लो कि इसमें सज़ाए मौत है। तो बाकी यकीन जानिए कि इसी बात से मैं कहता हूँ जो भी पाकिस्तानी नशा करते हैं ना, खुदारा नशा एक लानत है, इससे बचो। आपने जिस्म को बचाओ, मत इसका आदी बनाओ, वरना ये खान का अशर तुम्हारे सामने ही है। चोटी का लीडर, खैर चोटी का लीडर तो नहीं कह सकते हैं आप, यहूदियों का लीडर कह सकते हैं। यहूदियों का लीडर जो है ना, आज चीख चीख के रो रहा है, मिन्नतें कर रहा है। चार दरख्वास्तें ये वजारत दाखिला को दे चुका है। राना सनाउल्लाह जिसको कल तक ये गालियाँ देता था, उसकी मिन्नतें कर रहा है, उसको 4 अपीलें 4 दरख्वास्तें दे चुका है कि मुझे किसी तरीके से यहाँ से निकालो और अडियाला जेल भेजो। अडियाला जेल क्यों कोशिश कर रहा है कि अडियाला जेल में इसको पता था मैंने अडियाला जेल जाना है, और अडियाला जेल में पहले ही इन्होंने बंदोबस्त कर लिया था कि कौन सा बंदा इसको वहाँ पे कोकीन सप्लाई करेगा, कौन सा बंदा इसको वहाँ पे आइस सप्लाई करेगा, कौन सा बंदा वहाँ पे इसको पाउडर सप्लाई करेगा। वहाँ पे बंदोबस्त हो गया हुआ था, इसलिए ये ज़ोर दे रहे हैं ज़्यादा अडियाला जेल पे ही। तो लेकिन इंशाअल्लाह वहाँ पे नहीं इसको रखा जाएगा। अगर रखा भी जाएगा तो गवर्नमेंट तब्दील कर देगी वहाँ का अमला सारा। जैसे यहाँ का अमला जिसने जमाइमा से बात करवाई है ना, तो उसके बाद जमाइमा एक्टिव हो गई है। अच्छा, जिस दिन का ये जेल गया हुआ ना, जमाइमा इतनी एक्टिव है कि उसने 1 अरब डॉलर इसके ससुर ने, यहूदी ने, गोल्ड स्मिथ यहूदी जो इमरान का ससुर है, उसने 1 अरब डॉलर जो है ना वो तकसीम किए हैं, जमाइमा को दिए हैं। जमाइमा ने आगे तकसीम किए हैं यूट्यूबरों में जो पूरी दुनिया में फैले हुए उनके एजेंट हैं, उनको कि भाई इतना बदनाम करो सैयद आसम मुनीर को, हाफिज साहब को इतना बदनाम करो, इतना बदनाम करो, और उसके अलावा काजी फाइज ईसा को बदनाम करो, जो जज इसने खिलाफ फैसला दे रहा है उस जज को बदनाम करो। और अभी देखें उस जज के लिए इंडिया में से 2, एक मर्द और एक लड़की और एक लड़का, उनके शक्ल ही ढूंढे गए हैं, और इंडिया में ही फिल्म बनी है, उनकी वीडियो बनी है। वो वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी मार्केट में, वो हकीकत पे नहीं होगी, वो बनाई गई है। उसमें इंडिया का मीडिया भी शामिल है और इसराइल का मीडिया भी शामिल है। इसराइल के पूरी की पूरी टीम इंडिया में बैठी हुई है इसके इंतज़ार में कि कब इसको प्रेशर डाल के रिलीज़ करवाएं और हमारा जहाज़ वहाँ से इंडिया से उड़ के 5 मिनट में लाहौर पहुँच जाए या पिंडी पहुँच जाए, यहाँ से इसको बिठा के सीधा इसराइल लेके चला जाए। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये सियासी लीडर नहीं था,
یہ ایک مافیا ہے، یہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ بندہ قتل کرنا ان کے لیے ایسے جیسے ایک چھوٹی سی چونٹی مار دی جاتی ہے نا پاؤں کے نیچے آ کے، ایسے بندہ مارنا ان کے لیے ایسا ہی ہے۔ یہ بہت خطرناک گروہ ہے، اتنا خطرناک کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ غیب سے مدد کرے، ہمارے آفت صاحب کی، سید آصم منیر صاحب کی، اور افواج پاکستان کی، اور ہمارے ملک کو اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے بعد دیکھیں جناب کہ جن یوتھیوں نے ان کا تعلق کشمیر سے تھا اور انہوں نے پرچم جلایا تھا نا، ان کے ایک دو دن میں ان کو انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جائے گا یہاں پہ، اور یہاں پہ ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ پھر ان کو عقل آئے گی کہ بھائی ہم انگلینڈ کے پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں یہ پتہ تھا کہ ہم انگلینڈ کے شہری بن گئے، نہیں۔ ہر 5 سال بعد انگلینڈ کا قانون ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پوچھتے ہیں کہ بندہ یہ کسی جرم میں تو ملوث نہیں ہے، اس کا ریکارڈ کیسا ہے، اور اس کا NOC جاری کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان، تب جا کے وہ آگے تجدید ہوتی ہے اس پاسپورٹ کی۔ تو وہ کیا سمجھتے تھے ہم یہ کچھ کر کے خاموش ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں کل پھر میں دوبارہ ولاگ کروں گا، یا آج رات کو ہی کروں گا، تو اس میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کون سا نگران وزیر اعظم آ رہا ہے۔ ویسے نگران وزیر اعظم کے لیے ایک نام زیادہ تیزی کے ساتھ اوپر آیا ہے اور وہی لیا جا رہا ہے، وہ ہے جلیل عباس جیلانی۔ جلیل عباس جیلانی بیوروکریٹس ہے، باہر بھی رہا ہے پاکستان کے ایمبیسیوں میں، تو وزارت خارجہ میں رہا ہے، سینئر آفیسر ہے، اس کا نام لیا جا رہا ہے، اور اس کا نام تجویز کیا ہے پیپلز پارٹی نے۔ اس کے علاوہ بھی چند نام ہیں، اور کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ریٹائرڈ جج ہو یا ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہو، کوئی نہ کوئی۔ بہرحال کل کے دن میں واضح ہو جائے گا، کل شام تک، کہ کون نگران وزیر اعظم بن رہا ہے۔ تو اب میری آخر میں ایک مرتبہ پھر اپیل ہے کہ خدا را سوچ سمجھ کے ووٹ دیں، یہ آپ کے پاس قوم کی امانت ہے، اور آپ لوگوں کے پاس یہ قوم کے مستقبل کے آنے والے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہی ہے۔ ووٹ دے کے ان آنے والے بچوں کا مستقبل ہمارا سی پیک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سی پیک کو روکنے والی کسی جماعت کو بھی ووٹ مت دیں، اس جماعت کو ووٹ دیں جنہوں نے سی پیک کو چلانا ہے آگے، اور وہ ایک ہی جماعت ہے، وہ ہے مسلم لیگ نون۔ اگر نواز شریف وزیر اعظم بن جاتا ہے نا، تو میرے سے لکھوا لیں آج کہ وہ مہنگائی کو بھی کنٹرول کر لے گا، پہلے بھی اس نے کنٹرول کر لیا تھا، اور دوبارہ تیل کی قیمتیں بھی اس نے 110 سے زرداری جب حکومت نواز شریف کو دی تھی تو پیٹرول 110 روپے لیٹر تھا، اس نے 60 روپے لیٹر پہ لے آیا تھا، آہستہ آہستہ نیچے لے کے آیا تھا، تنخواہیں بڑھائی تھیں، اس کے علاوہ مہنگائی کو کنٹرول کیا تھا۔ وہ کر لے گا دوبارہ، کیونکہ تجربہ کار آدمی ہے۔ اگر تجربہ نہ ہو نا، اب میں ایک بندہ ہوں، مجھے اگر بوئنگ جہاز میں بٹھا دیں کہ بھائی حاجی صاحب آپ پائلٹ، آپ اس کو آپ چلائیں، تو الٹا سیدھا تو میں چلا ہی لوں گا، لیکن کیا ہوگا؟ وہ پہلی بات یہ کہ اوپر اٹھے گا ہی نہیں، نیچے ہی بھاگتا ہوا کسی چیز کے ساتھ ٹکرا کے تباہ ہو جائے گا، یا پھر اگر اڑ بھی گیا تو اوپر ہی رہے گا، پھر نیچے ہی ڈائریکٹ ہی آئے گا، وہ میں نہیں چلا سکوں گا، میں اس کو تباہ کر دوں گا۔ اسی طرح ان ٹرین بندہ بھی آتا ہے نا، بس کو بٹھا، جہاز کو چھوڑیں، پلین کو چھوڑیں جی، ایک بس پہ بٹھا دیں کسی بندے کو جو ڈرائیور نہیں ہے، یا کار کا ڈرائیور ہے، اس کو ہیوی بس دے کے بس پہ بٹھا دیں، اس نے ٹھوک دینی ہے، اس نے تباہ کر دینی ہے بس۔ تو اسی طرح تجربہ ضروری ہوتا ہے، تو تجربہ صرف اس وقت جتنے بھی سیاستدان ہیں نا، سب سے زیادہ نواز شریف کے پاس ہے، تو لہٰذا نواز شریف کو دوبارہ ووٹ دے کر منتخب کریں، انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ عوام بھی خوشحال ہو جائے گی، بجلی گیس کے ریٹ بھی نیچے آ جائیں گے، اور انشاءاللہ سی پیک بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، جو ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے۔ تو اب آپ جو بھی نیک خواہش ہے وہ دل میں رکھیں اور دعا کریں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے کمانڈر ان چیف آپس سید عاصم منیر صاحب کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ہمارے ISI کے سربراہ کو اور ان کی فیملی کو، ان کے جتنے بھی لوگ ایجنسیوں میں کام کر رہے ہیں یا اللہ ISI ہے، FIA ہے، اینٹی کرپشن ہے اور نیب ہے، ان سب میں جتنے بھی لوگ ملازم ہیں، افسران ہیں یا ورکر ہیں یا اللہ ان سب کو صحت والی لمبی زندگیاں عطا فرما، ان کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان سب کے اوپر خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے، جن بچیوں نے اولاد کے لیے کہا ہے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان سب بچیوں کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد نافرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے افواج پاکستان کی حفاظت فرما، جو ہمارے سرحدوں پہ بیٹھے ہوئے بچے ہیں ملک کی حفاظت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی تو حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے سید عاصم منیر صاحب کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما کہ پوری دنیا کے کافر ان کے مقابلے میں آگے ہیں یا اللہ ان کو ان سب یہودیوں کے اوپر فتح یاب بھی عطا فرما، اور افواج پاکستان کو ہر قسم کے ان کے شر سے محفوظ فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہم سب کے اوپر خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شادیوں کے قابل ہیں، ان کو ایمان والی، صحت والی اور شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، اور ان کا اچھے نیک لوگوں میں رشتہ کروانے میں ان کے والدین کی غیب سے مدد فرما، اور رشتہ کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور ان کو شادی کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور شادی کے بعد ان کی زندگی، آنے والی زندگی میں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتہ کروانے میں آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان سب لوگوں سے راضی ہو جا جو اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اور ملک کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان سب کی غیب سے مدد فرما، اور جن جن لوگوں نے اس ملک کو تباہ کیا یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان سب کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ جو عالمی طاقتیں اس وقت پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ تو ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یا اللہ تو سب سے بڑی طاقت ہے، تیرے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے
یا اللہ تو ان سب ممالک کو تباہ و برباد فرما جو ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اور یا اللہ جو جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما. اور یا اللہ خاص کرم فرما، رحم فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا. ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے. اور یا اللہ ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.